دیکھیے ٹھیک ہے سننا ٹھیک ایک نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فآثرنا به نقعا فواسطنا به جمعا ان الانسان لربه لاکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے آپ آگے آگے میں اللهم صل على آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین
کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو؟ بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین؟ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین۔ ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے۔ ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ نعرہ صلوات۔ میر انیس صاحب کا ایک مرثیہ ہے جو حضرت مسلم کی حال کا ہے، اس کے چند بند نہیں۔ جب کوفیوں نے حضرت مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا ایک نے اس پر نہ وفا کی شرم محمد سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دم مرگ دیا تشن ذہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا وار وطن کو، جانے کی کہیں راہ نہ تھی بند تھے رستے، صوفی چلے آئے تھے کمر ظلم سے کستے، گھیرے میں تھے سواران ستمگر کے دستے، نیچے یہ اور کوٹ پہ پتھر سے برستے، جب وار نہ چل سکتا تھا اس شیر ضیا پر، آنگار لئی پھینکتے تھے سوختہ جاں پر، مرغا ہوا اس شاہ کے ہراول پہ یکایک،
تلوار سے کٹ کر گرے لمحائے مبارک، پہلو پہ لگی برچیاں اور چھاتی پہ ناوک، دندان بھی شکست ہوئے، پتھر چلے یہاں تک، آلودگی سب شیش مبارک لہو سے، چھاتی سے ٹپکتا تھا لہو ہر بن منہ سے، جب وش میں گرا ہاتھ پہ یہ بے کس و ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے باہو میں رسن باندھ کے یکبار، کوٹھے سے جدا کرنے کو سب لے گئے کفار، اور ٹکڑے محمد کے ہوا دل کی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی قتل فکر بھی، جب مکے سے ادھر ہو چکے تھے شاہ روانہ، منظور تھا کوفے کو سرعات انہیں جانا، مانے رہے اب احباب وہ حضرت نے نہ مانا، تھا مد نظر ان کو کچھ دل میں تھا تھانا، یہ شوق شہادت تھا اس عاشق رب کو، یعقوب نمک جاتے تھے یوسف کی طلب کو، ہر منزل دہر پہ دہشت میں کرتے تھے یہ تقریر، پہنچا دے کہیں منزل مقصود پہ تقدیر، ہے جلد ہو یہ راہ گوارا نہیں تاخیر، اب وصل میں معشوق کے مشتاق ہے شبیر، بھائی کی جدائی کا بڑا رنج وطا اب ہے، مسلم سے ملاقات نہ ہوئے تو غضب ہے، یہ کہہ کے چلے وہاں سے جو دوستے شہ والا، وارد ہوا ایک دست میں وہ دل بر زہرا، برپا کیے وہاں خیمہ وضوئے معلا، جن ڈھل گیا جب اور لگا ہونے اندھیرا، شاہ نے کہا اب دیکھیے صحرا کو بھی چل کر، بیٹھے سرے راحے میں سے کرسی پہ نکل کر، اس روز سے مضمون بہت حضرت شبیر، خاموش خروش رفقا صورت تصویر، ہر سو سے نگارات مگر افسوس دلگیر، تھا دھیان خبر پوچھو تو آئے تو کوئی راہگیر، رخسار پہ آنکھوں سے کبھی اشک رواں تھے، لب پہ کبھی دنیا کی مذمت کے بیاں تھے، رو کے وہ کہنے لگا کس منہ سے کہوں آہ، مسلم کبھی سر کٹ گیا حالی کبھی کیا شاہ، اور پاؤں میں لاشوں کے رسن باندھ کے بدخواہ، ظالم نے کھینچے لیے پھرتے تھے سرے راہ، دونوں سروں کے شام میں جانے کی خبر ہے، لاشوں کے سرے راہ جانے کی خبر ہے، جب شاہ نے سنی یہ خبر مسلم بے پر، خط کا ہوا جوش لگے کانپنے تھر، سینے میں تڑپنے لگا دل مثل کبوتر، منہ کر کے سوئے کوفہ کہا اے برادر، بلوا کے مدینے سے ہمیں مر گئے مسلم، ہم کوفہ تک آئے تو سفر کر گئے مسلم، ہم کوفہ تک آئے تو سفر کر گئے،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي اللبتشي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنوه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. حاضرین اکرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، سالانہ مجلس کے عنوان سے منعقد یہ جلسہ کہ جو موسوم ہے شہادت امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام سے، امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات اقدس، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کی قربانی، ان کے امتحانات اور ان کے مصائب و اعلام، ان سب کو ہم 2.25 مہینے مسلسل سنتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام کا جو سب سے اہم لقب ہے وہ ہے زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں امام، سید الساجدین اور سجدہ کرنے والوں کے سردار و سید ہیں امام۔ اور یہ زین العابدین جو لقب ہے وہ کسی انسان نے آپ کو نہیں دیا، نہ تو باپ نے دیا، نہ دادا نے، نہ خاندان کی طرف سے۔ یہ لقب عام طور پر جو القاب ہوتے ہیں وہ گھر والے دیتے ہیں، کنیت بھی جس طرح سے ہمارے ہندوستان میں نام رکھا جاتا ہے، عرب کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان کے لیے، ہمارے یہاں بس ایک نام ہے، وہی کافی ہے۔ کیا نام ہے فلاں کا؟ فلاں نام ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔
عرب کا دستور تھا کہ کسی انسان کی شناخت کے لیے 3 طریقے سے اس کو پہچانا جاتا تھا۔ ایک اس کا نام ہوتا تھا جسے اسم کہا جاتا ہے، جو ناؤن یا نیم کہلاتا ہے۔ ایک اس کی کنیت ہوتی تھی۔ کنیت وہ چیز تھی کہ جو اپنے باپ یا بیٹے کی شہرت کی وجہ سے اس سے منسوب ہو جاتی تھی۔ کبھی باپ کے ذریعے سے نسبت دی جاتی تھی اور کبھی بیٹے کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ پیغمبر اعظم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے کہ آپ قاسم کے باپ ہیں، کیونکہ آپ کے ایک بیٹے کا نام کہ جو بہت زیادہ زمانے تک دنیا میں نہیں رہے، بچپن کے عالم میں انتقال ہو گیا، رحلت ہو گئی، تو چونکہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، لہٰذا پیغمبر کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ مولا کائنات کی کنیت ابو تراب ہے، ابو الحسن ہے کہ یہ مٹی کے باپ ہیں، یہ حسن کے باپ ہیں، ابو الحسنین ہے، یہ حسنین کے باپ۔ اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ اپنی جگہ کہ آپ ابا محمد ہیں، محمد باقر علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، تو یہ ہوتی ہے کنیت جو باپ یا بیٹے کی طرف سے آتی ہے۔ تیسری شے جو عرب کے اندر تھی وہ تھی لقب۔ لقب کسی انسان کی شہرت یا کسی اچھائی یا کسی خاصیت کی بنیاد پر دیا جاتا تھا۔ کوئی بہت سخی ہو گیا تو سخاوت سے اس کو منسوب کر دیا، کوئی بہت لئیم ہے، کنجوس ہے، تو کنجوسی کی وجہ سے اسے ایک نام دے دیا گیا، اور وہ برا نہیں مانتے تھے، وہ ان کا رسم و رواج تھا۔ لہٰذا آپ نے سنا ہے کہ ابو جہل، آپ اس زمانے میں کسی سے کہہ دیجئے کہ آپ جاہلوں کے باپ ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن ابو جہل ناراض نہیں ہوتا تھا ابو جہل کہنے سے، اس لیے کہ وہاں شہرت تھی۔ یہ طریقہ تھا کہ کسی نہ کسی لفظ سے آپ کو اپنے آپ کو منسوب کرنا، اور یہ لقب ہوتا تھا۔ اور یہ لقب یا تو گھر والے دیتے تھے یا اطراف کے افراد دیتے تھے جن کے درمیان یہ زندگی گزار رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب زین العابدین ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے۔ گھر آپ بناتے ہیں، مکانات، کچھ ایسے مکان ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا، کیسا بنا دیا بھیڑنگا سا، اور بعض ایسے گھر ہوتے ہیں، مکانات ہوتے ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں کہ انسان گزرتا بھی ہے تو یہ کہتا ہوا کہ کتنا خوبصورت گھر ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس نے زینت بخشی ہوئی ہے۔ اس کائنات کی زینت احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ اس دنیا کی زینت کس سے ہے تو کہا مردوں سے اس دنیا کی زینت ہے۔ احادیث ہیں، حدیث پیغمبر، مردوں سے اس دنیا کی زینت ہے۔ ہم تو فریفتہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی زینت عورتیں ہیں، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مردوں سے اس دنیا کی زینت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ عورت کو کسی طرح سے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، نہیں ہے، مرد کی صفت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس دنیا کی زینت مرد ہے۔ پھر جب مردوں کے اندر زینت تلاش کی جاتی ہے کہ ان تمام مردوں میں مردوں کی زینت کون سی ہے، تو کہا جاتا ہے مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ دنیا کے تمام مردوں کی زینت ہیں، آپ دنیا کے تمام مردوں کی زینت ہے، پیغمبر کی حدیث۔ اور عزیزان گرامی، یہیں سے معلوم ہوتا ہے آپ کی بیٹی کا شرف کیا ہے کہ جو ساری کائنات کی زینت وہ مرد، جو تمام مردوں کی زینت وہ علی، اور جو علی کی زینت ہو وہ زینب ہے۔ زین و اب، جو اپنے باپ کی زینت۔ تو یہ لقب ہوتے ہیں۔ حضرت زینب نام ہو گیا ان کا، لیکن یہ لقب ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امام زین العابدین کو زین العابدین لقب دیا کس نے؟ اطراف کے لوگوں نے کہا نہیں، گھر والوں نے نہیں، اللہ کی طرف سے آیا نہیں، کس نے؟ دنیا کی اس ہستی نے زین العابدین کا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جس نے سب سے زیادہ عبادت کی ہے، جس نے سب سے زیادہ عبادت کی ہے، شیطان، ابلیس 6000 برس تک 2 رکعت نماز پڑھتا رہا، روزانہ ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ وہ اس نمازیں اس کی باطل ہیں، عبادتیں اس کی حبط کر لی گئیں، ضبط کر لی گئیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گی، مگر جس وقت اس نے دیکھا امام کو کہ امام نمازوں میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ دنیا میں اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ سجدوں کا عالم یہ ہے کہ باپ کی قربانی کے بعد جو سجدہ خالق میں شام غریبہ میں سر رکھا تو یہ سر 11 ماہ محرم 11 محرم کی صبح کے نماز کے وقت سر اٹھایا ہے۔ ایسی عبادت کہ اس عالم میں کسی شاعر نے کہا کہ دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ اتنا ہونے کے بعد کربلا میں اتنی شہادتیں جس کے پاس سے گزر جائیں، جس کے گھر سے اتنی قربانیاں ہو جائیں، وہ انکار کر دے گا خدا کا۔ کیسا خدا ہے کہ جو میرے اوپر ترس نہیں کھا رہا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ مگر ہم امام کی سیرت دیکھ رہے ہیں کہ ایسے عالم میں سجدہ کر رہے ہیں۔ لہذا امتحان لیتا ہے شیطان کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ گھر میں آگ لگ جاتی،
امام محمد باقر علیہ السلام گھر میں ہیں، معلوم یہ ہوا گھر میں آگ لگ گئی ہے، سب کو جان بچا کے سب فرار کر رہے ہیں، وہ امام محمد باقر جو ابھی کمسن ہے وہ گھر کے اندر ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے، گھر والے پریشان ہیں کیسے ان کو نکالا جائے۔ امام سے کہا جا رہا ہے آپ کے بیٹے آگ میں ہیں، امام نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بھی یہی کرنے لگیں، وہ امام ہیں، ان کی منزلت اور ہے، ان کا علم اور ہے، ان کی معرفت اور ہے، ہمارے اوپر واجب یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو بچائیں، اس لیے کہ ہمارے بچوں میں اور ان کے بچوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو جھولا جھلاتا ہے اس کو ہم پیسے دیتے ہیں تب بھی جھولا نہیں جھلاتا، اور ان کے بچوں کو جھولا جھلانے کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے، جبریل اور میکائیل کہتے ہیں میرے اللہ آج مجھے اجازت دے کے ان کا جھولا جھلا دوں۔ تو ان کے بچے اور ہوتے ہیں، ہم کو اپنے اوپر یہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے، ان کی سیرت، ان کی عبادت، ان کا طریقہ کار ہمیں اپنی زندگی میں ضرور اتارنا چاہیے۔ آپ کے بیٹے آگ میں ہیں، امام نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غور ہی نہیں کر رہے ہیں، اور جب نماز تمام ہوئی اور امام کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بولے انشاءاللہ میرا بیٹا صحیح و سالم ہے، اور اب جا کے دیکھا تو صحیح و سالم ہے۔ اس امید اور اتنا ایقان و ایمان اگر ہمیں ہو جائے تو پھر ہم کو بھی بیٹے کو بچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت ابراہیم کے لیے نار نمرودی گلزار بن گئی، ان کو ڈر نہیں لگا، جا رہے ہیں آگ میں۔ ہارون مکی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آنے والا آیا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ 4000 شاگرد ہیں آپ کے، آپ درس دیتے ہیں، 4000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے شیعہ ہیں پورے حجاز کے اندر، عرب کے اندر، عراق کے اندر، آپ قیام کیجئے، حکومت ظالم ہے، اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیے، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام سنتے رہے، مدائن سے آیا تھا یا یمن سے، پاس میں تندور جل رہا تھا، تنور جسے کہتے ہیں، جس کو ہمارے اردو میں تندور کہنے لگے ہیں جو غلط ہے، اصل میں وہ تنور ہے، یعنی جس کے اندر سے نار نکل رہی ہو، آگ نکل رہی ہے۔ امام نے کہا اس میں کود جا، کہتا ہے مولا میں تو آپ کو حاکم بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو حکومت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس افراد ہیں، آپ قیام کیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ میری جان لینا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں تنور میں کود جاؤ، یہ کیسے آپ کیسے محبت ہو سکتی؟ اسی اسنا میں ہارون مکی امام کے چاہنے والے امام کے پاس ہے، امام کو سلام کیا، امام نے جواب، اور اگلا جو جملہ ہے ہارون تنور میں کود جاؤ، بغیر سوچے اور سمجھے ہوئے ہارون مکی تنور میں کودتے ہیں۔ تو کہتا ہے مولا کیسے انسان ہیں آپ، بیچارہ آیا تھا سلام کرنے کے لیے، آپ نے جواب دیا اور اس کو جلا دیا، کہا جا کے تو دیکھو ہوا کیا ہے، اور اب جو دیکھا تو تنور کی آگ گلزار بن چکی ہے۔ تو اگر اعتقاد و ایمان اس منزل پہ ہو تو بیٹا گھرا ہو تو پھر کوئی بچانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم کی طرف سے اعجاز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی ہم کو یہ ایکسپریمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جلتا رہے اور ہم نماز پڑھتے رہیں، ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے، اور جو بنی اسرائیل کے عابد ہوتے ہیں ان کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں 17 رکعت، جن کو عابد بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اس کا مطلب اس نے پوری زندگی عبادت کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، روحانیت تھی وہاں۔ ہمارے یہاں روحانیت حرام ہو گئی کہ آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے، صحرا میں نہیں جا سکتے، آپ کو اپنے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر رہ کے عبادت خدا کرنا ہے، ورنہ یہودیت اور عیسائیت میں روحانیت تھی کہ گھر کو چھوڑ جاتے تھے، سنیاس لے لیتے تھے، جیسے آپ ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں، اگرچہ اب سنیاس کے نام پہ کیا کیا گل کھلائے جاتے ہیں وہ بھی آپ سے مخفی نہیں ہے، مگر آج سے ہزاروں برس پہلے جو واقعی راہب ہو جاتے تھے، روحانیت اختیار کرتے تھے، بستیوں سے دور صحرا اور جنگل میں ہیں، اللہ اور عبادت خدا اور اطاعت خدا میں زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھا کہ عبادت کر رہا ہے عبادت کرنے والا، اور ایک جانور ہے جو ایک دوسرے جانور کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس کی غذا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈسکوری چینل کے اوپر بھی کہ وہ شوٹ کر رہا ہے اور ایک جانور دوسرے جانور کو مار رہا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ صلوات بھیجیں پر محمد وعلیہ خدا سلامت رکھے، اللہم صلی علی محمد۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، شوٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان سے آپ جب آپ پوچھئے، کوئی پوچھنا چاہے کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دخل اندازی نہیں دیتے نیچر کے کاموں میں، کوئی کر رہا ہے جو کرتا رہے، ہم کو شوٹ کرنا ہے۔ دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ شوٹ کرتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ اب تو ماشاءاللہ انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے اور ہم موبائل لے کے ویڈیو بناتے رہتے ہیں، جانوروں کی کیا اوقات ہے، لیکن دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عابد نہ جانے کب سے عبادت کر رہا ہے، دیکھا ایک جانور نے چھوٹے جانور پہ حملہ کیا، یہ چاہتا تو بچا لیتا، لیکن اس نے اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ نبی کا ادھر سے گزر ہوا، کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تیری جگہ تو جہنم میں ہے، کب سے نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے برس ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ کہا تیری جگہ اللہ نے جہنم میں خاص کمرہ بنا رکھا ہے،
آگ سے جلا رکھا ہے، وہاں جاؤ گے تو جلائے جاؤ گے۔ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا کبھی، میں تو صرف عبادت کرتا رہا، سماج سے دور، معاشرے سے دور، اس صحرا کے اندر۔ خداوند عالم سے نبی نے دریافت کیا، میرے اللہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالے گا، یہ تو تیری عبادت کرتا ہے۔ کہا یہ عبادت کر رہا تھا جبکہ اس کے سامنے ایک جانور دوسرے جانور کو قتل کر رہا تھا، اور یہ اپنی عبادت میں اتنا محو تھا کہ اس کی جان بچا سکتا تھا، اس نے جان نہیں بچائی۔ تو عزیزان گرامی، جان بچانا دین اسلام کے اندر بہت اہم ہے، چاہے اپنی ہو یا کسی جانور کی ہو، کسی جانور کی ہو۔ وہ جو جانور جن کی اجازت آپ کو دی گئی ہے کہ آپ قتل کر سکتے ہیں، وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو ان کی وجہ سے اپنی جان کو خطرہ ہو۔ لہٰذا اب جو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، ہم اتنے بھی رحم دل نہیں ہے کہ لوگوں کی طرح ماسک پہنے کے کہیں کوئی جرثومہ ہماری سانسوں میں الجھ کے نہ مر جائے۔ نہیں، ہم کو مارنا ہے اگر وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ لہٰذا کہا گیا کہ اگر سانپ اور بچھو سے تمہیں ڈر ہو تو اس کو تم مار سکتے ہو، لیکن بغیر وجہ کسی جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں میں ماشاءاللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ حضرات اس عمر سے نکل چکے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ پوتے اور نواسے آپ کے آئیں گے۔ بعض وقت دیکھا جاتا ہے بچے چونٹیوں کو مار رہے ہیں اور گھر والے کچھ اعتنا ہی نہیں کرتے، بچہ کھیل رہا ہے وہ چیونٹی کو مار رہا ہے۔ عزیزو، یہ قتل ہے، یہ قتل ہے۔ بچہ بھی اگر چیونٹیوں کو مار رہا ہے تو اس کا سوال بچے سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اوپر تکلیف نہیں ہے، آپ سے سوال ہوگا کہ کیسی تربیت کی کہ ایک جاندار کی وہ جان لے رہا ہے۔ بہرحال نہ جانے کہاں گفتگو نکل گئی۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ آگ گلزار اور امام صحیح و سالم، یہ پہلا۔ شیطان دیکھ رہا ہے تو واقعی بڑے عابد ہیں، پھر کیا کرتا ہے، کہا ایک مرتبہ بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا۔ شیطان بھی پیچھا لیتا ہے تو آسانی سے نہیں چھوڑتا، اور جس کے درجے بلند ہوتے ہیں اس کا امتحان اتنا سخت ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کے لگاتار امتحان ہو رہے ہیں، بچے کو کنویں میں پھینکا اور حکم دعا کہ تمہارا بچہ کنویں میں جا چکا ہے۔ لوگ آ کے چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مولا بچائیے، اور امام اپنی نمازوں میں مبتلا ہیں۔ اس کو یہ خیال آیا کہ ابھی تک بیٹے کی جان پہ بن رہی تھی، لہٰذا یہ اتنا نہیں کرتے ہیں، بیٹا ہے مر جائے گا، مر جائے دوسرا دے دے گا اللہ، عبادت پہ فرق نہ ہو۔ ان کی جان کو خطرے میں ڈال کے دیکھتا ہوں کہ پھر بھی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ سانپ کی شکل میں آیا، امام مصلی کے اوپر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور آ کے انگوٹھے کو چوسنا شروع کیا۔ یہ چوسنا تو عربی کی نزاکت ہے، کاٹنا شروع کیا۔ وہ اپنے وہ دانت جس کو گڑانے کے بعد وہ زہر پیوست کرتا ہے، انجیکٹ کرتا ہے، اس نے وہ کرنا شروع کیا، مگر امام کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، نماز تمام ہوئی۔ تو اب یہ کہتا ہوا بھاگا، انت زین العابدین انت سید الساجدین، تم واقعاً وہ ہو جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہو، سجدہ کرنے والوں کے سید ہو، سردار ہو۔ تو امام کے یہ دو لقب بہت مشہور ہوئے، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار، اور زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، حکم ہو رہا ہے، اور یہ حکم مومنوں سے نہیں ہے، مسلمانوں سے نہیں، عام انسانوں کو خطاب ہے۔ اے انسانوں، اپنے پروردگار کی اعبدوا، عبادت کیا کرو۔ کیوں عبادت کیا کرو؟ خلقکم، کیونکہ اس نے تم کو بنایا ہے، خلق کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا، تم سے پہلے والے آباء و اجداد کو بھی بنانے والا وہی پروردگار تھا، لہذا اس کی عبادت کرو۔ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، کہ اگر تم یہ عبادت کرو گے تو تمہیں اللہ تقوی کی منزلوں تک پہنچا دے گا، تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ عام طور پہ یہ جملے کو کہتا رہتا ہوں کہ جب کسی سے آپ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، آپ اس سے کہیے عبادت کرو، نماز پڑھو، تو جواب کیا دیتا ہے کہ صاحب ہم کیوں پڑھیں نماز؟ کیا ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ کی الوہیت میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا اللہ معاذ اللہ ہماری نمازوں کا بھوکا ہے جو ہم نماز پڑھیں؟ کیا اللہ ہمارے سجدوں کا بھوکا ہے جو ہم سجدے کریں؟ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو اس کی صحت پہ کون سا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں پڑھیں گے تو کون سے اس کے اوپر فرق پڑ جائے گا؟ اور جب اصرار کیا جاتا ہے تو پھر جواب یہ ملتا ہے، اکثر ان کانوں نے یہ الفاظ سنے کہ اللہ ایک مغرور بادشاہ کی طرح ہے جو چاہتا ہے کہ سب اس کے سامنے سر کو جھکائے رہیں، اور جو سر نہیں جھکائے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ مغرور بادشاہ کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کو یہ دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ہدف فعل اور ایک ہوتا ہے ہدف فاعل۔ یہ کیا ہے؟ آسان زبان میں بیان کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خود اس کام کا مقصد کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اور ایک مقصد ہوتا ہے کام کرنے والے کا کہ وہ یہ کام کرنا کیوں چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو اب اس میں ایک کھانا کھانے کا مقصد ہے اور ایک آپ کا مقصد ہے۔ مشکل تھوڑے سے الفاظ ہیں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ جس وقت آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کھانا کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پیٹ بھر جائے، یہی ہے نا؟ پیٹ کیوں بھر جائے؟ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شکم پر ہو جائے،
لیکن یہ کیوں شکم پر ہو جائے؟ تاکہ بدن کے اندر انرجی رہے، کہ حیات ملتی رہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے اس کام کا مقصد، ایک ہوتا ہے کام کرنے والے کا مقصد۔ ہم دنیا کے اندر کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام انجام دیں، یہ دو مقصد ضرور پائے جاتے ہیں، یہ دو مقصد ضرور پائے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ جو مجلس ہو رہی ہے، میں اسی کی مثال دوں، اس کے بھی ہو سکتا ہے ہزاروں مقصد ہوں، مگر کم سے کم دو مقصد ضرور ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مومنین آ جائیں۔ کیوں آ جائیں؟ تاکہ ان کے آنے سے حضرت زہرا اس مجلس کو قبول کر لیں۔ تو یہ دو مقصد ہو گئے نا۔ آپ کوئی بھی عمل انجام دیں، حتیٰ ایک گلاس پانی بھی جب آپ پیتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی دو ہی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی تشنگی بجھ جائے۔ کیوں بجھ جائے؟ تاکہ اس پیاس کی وجہ سے میری جان نہ چلی جائے۔ تو ہمیشہ دو مقصد ہوتے ہیں، ایک کام کا مقصد کہ وہ کام کر دیتا ہے اپنا، اور ایک کام کرنے والے کا مقصد کہ یہ کام انجام کیوں دیا جا رہا ہے۔ اللہ جو آپ سے کہتا ہے یا مجھ سے کہتا ہے کہ عبادت کرو، کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56، کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو بعض وقت انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ معاذ اللہ، انسان کو نہیں، اللہ کو ضرورت ہے عبادت کی، کہ عبادت کریں، اس لیے اس نے انسانوں کو پیدا کر دیا اور اجنہ کو۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ ہم عبادت چاہتے کیوں ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کیا کرو۔ سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 21، کہ اس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے پہلے والے آباء و اجداد کو بھی وہی خلق کرنے والا تھا۔ کیوں کریں عبادت؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لہذا نماز اللہ کی الوہیت کے لیے نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ نماز اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی صحت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ نماز اس لیے ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فوراً یہ جواب آتا ہے کہ صاحب ہم کیوں بن جائیں متقی اور پرہیزگار؟ ہمارے متقی اور پرہیزگار بننے سے کیا ہوگا؟ اللہ کو کچھ مل جائے گا؟ آواز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اس لیے تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ متوجہ ہیں؟ عبادت تقوی کے لیے ہے، تقوی کامیابی کے لیے ہے۔ لہذا ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عبادتوں کا محتاج خدا نہیں ہے، عبادتوں کی ضرورت خدا کو نہیں ہے، عبادتوں کی ضرورت ہے تقوی کو، اور تقوی کی ضرورت ہے کامیابی کو۔ اس دنیا میں آئے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، اس دنیا میں چونکہ کامیاب ہونے کے لیے آئے، لہذا آپ کو تقوی کے راستے سے نماز کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچنا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر اللہ کے پیدا کردہ تمام افراد کا جتنا بڑا جو ہدف ہوتا ہے، اس کی زندگی اتنی ہی کامیاب ہو جاتی ہے۔ جس کا جتنا بڑا ہدف ہوگا، اس کی زندگی اتنی زیادہ کامیاب ہوگی۔ کسی کا ہدف ہی یہ ہو کہ جو یورپ کی طرف سے ہم کو نعرہ دیا جاتا ہے روٹی کپڑا اور مکان، جس کا ہدف ہی یہ ہو کہ بس پیٹ بھر جائے، بس تن چھپ جائے، اور ایک میرے سر کے اوپر چھت ہو، تو پھر سوچیے عزیزان گرامی، اس کی کامیابی بس اسی گھر اور اسی لباس اور اسی شکم تک محدود رہے گی، اس کے آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ بس مجھے کھانا مل جائے، مجھے کپڑے مل جائیں، اور یہ ضروریات ہیں زندگی کی، یہ ہونے چاہیے، مگر یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کھانا مل جائے۔ کسی بڑے بزرگ نے کہا تھا، ہندوستان کے بابا قوم نے غالباً، کہ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو۔ لیکن یہ جو نعرہ دیا جا رہا ہے کہ صاحب زندگی کے بس 3 ہی ہدف ہیں، کھانا مل جائے، کپڑا مل جائے اور مکان، جس کا ہدف اتنا پست ہوگا، اس کی کامیابی بھی اتنی ہی پست ہوگی۔ اولیاء خدا، اوصیاء خدا، انبیاء خدا کے اکیلے رہنے کا ایک سبب یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، مگر آپ دیکھیے لوگ ان کے قریب نہیں آتے۔ حضرت آدم کی اپنی اولاد باقی ہو گئی، حضرت ہود کی 4 اولادیں مورتی پوجا شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو بت پرستی ہوئی وہ حضرت ہود کی 4 اولادیں ہیں، جنہوں نے مجسمے بنائے اور شروع کر دیا مورتیوں کو پوجنا، اور پرستش شروع ہو گئی ان مجسموں کی۔ حضرت ہود اپنی طرف بلا رہے ہیں اور وہ ان کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو جب آپ انبیاء کی زندگی دیکھتے ہیں تو بہت تنہا ہے۔ حضرت نوح کے لیے آپ کو ملتا ہے 950 برس تک تبلیغ رسالت کرتے رہے اور 80 افراد ایمان لائے۔ حضرت یونس 30 افراد صرف ایمان لائے پوری زندگی میں، حتیٰ ایک مرتبہ غصہ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میرے اللہ اب اس کے اوپر عذاب بھیج دے۔ کب تک انسان برداشت کرے گا؟ کب تک انسان برداشت کرے گا؟ حضرت یونس نے کہا میرے اللہ میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، عذاب بھیج دے، عذاب بھیج دے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ سے بات ہو جاتی کہ عذاب آئے گا یا نہیں، ناراض ہو کے بستی کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے یہ فرق ہے حضرت نوح میں اور حضرت یونس میں۔
میں کسی کی بڑائی نہیں کرتا، میں کسی کی ماد اللہ نیچے نہیں گھٹا رہا ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو ان میں چھوٹے بڑے یقیناً ہیں۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی۔ حضرت نوح میں اور حضرت یونس میں فرق یہ ہے کہ دعا تو حضرت نوح بھی کر رہے ہیں مسلسل کہ میرے اللہ عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، عذاب آ جائے۔ ایک بار حکم ہوا کہ تم درخت لگانا شروع کرو، پھر سوچیں گے عذاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ درخت لگا رہے ہیں، سوچئے درخت لگا رہے ہیں، اب وہ جوان ہو رہے ہیں، اب اتنے دن تک جب تک درخت جوان نہیں ہوتا یہ بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا درخت لگاؤ، جوان کرو، پھر مجھ سے کہنا کہ عذاب آ جائے۔ درخت لگائے گئے، برسوں گزر گئے، جوان ہو گئے درخت، پھر کہتے ہیں میرے اللہ میں نے تیرے کہنے سے درخت بھی لگا دیا، اب وہ جوان ہو گئے، اب تو عذاب بھیج دے۔ کہا ان کو کاٹو، درخت کاٹے گئے۔ کہا میرے مالک کاٹ کے کیا کروں گا؟ کہا پھینک دو، اپنے راستے جاؤ، سوچتے ہیں کیا کرنا۔ کہا میرے اللہ میں نے اتنی محنت سے یہ درخت لگائے ہیں تیرے حکم سے، برسوں میں نے پانی دیا ہے، اب یہ پروان چڑھ گئے اور تو یہ کہہ رہا کاٹ کے پھینک دو اور بات ختم۔ کہا نوح تم نے چند درخت لگائے ہیں چند برسوں میں، ان کو کاٹنے پہ تمہیں اتنا درد ہو رہا ہے، یہ قوم میں نے کس لیے بنائی ہے تمہیں کیا معلوم؟ ان کا خلق کرنے والا میں ہوں، تم آ جاتے ہو ان کے اوپر عذاب بھیج دے۔ تم نے ان کو پیدا نہیں کیا اس لیے تمہیں ان کا درد نہیں ہے، تم نے جن درختوں کو لگایا تھا ان کا درد تمہارے اندر ہے، اس مخلوق کا درد نہیں ہے۔ تو بار بار جو ہے وہ سکھایا بھی جاتا ہے انبیاء کو۔ ایک مرتبہ کہا کوزے بناؤ، مٹی کے کوزے بنائے، کہا ان کو سکھاؤ، خیر جلدی کام ہو گیا، سوکھ گئے تو کہا توڑ کے پھینک دو، اپنے گھر جاؤ۔ کہ میرے اللہ اتنی محنت سے بنوائے تھے، ٹیڑھے میڑے ہو رہے تھے، کہا سیدھے بناؤ، اچھے بناؤ، اور اب کہہ رہا ہے توڑ کے پھینک دو۔ کہا کہ تمہیں اپنے کوزوں کا اتنا درد ہے اور میری مخلوق کا درد نہیں ہے کہ جس مخلوق کو میں نے زمین سے مٹی منگوائی، اپنا خلیفہ، اللہ اکبر، کہا اپنا خلیفہ جس انسان کو زمین پہ بنایا تم چاہتے ہو اس کے اوپر عذاب آ جائے۔ لیکن بہرحال عذاب آیا اور بات ختم ہوئی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس وقت حضرت نوح کو کہا گیا کہ ان قریب عذاب آنے والا ہے، دریا میں طغیانی ہوگی، تم کشتی بنانا شروع کرو، تو سب مذاق اڑا رہے تھے۔ اسی عالم میں ایک ضعیفہ بھی تھی، غالباً میں نے ذکر کیا ہوگا کہیں، ایک ضعیفہ ہے جو روز آ کے پوچھتی ہے کہ نوح کب چلے گی کشتی، کشتی کب جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں ابھی تو عذاب نہیں آ رہا، ابھی تو کشتی بن رہی ہے، جب یہ بن جائے گی پھر پانی آئے گا، پھر عذاب آئے گا، پھر جو ہے وہ تم آنا۔ مگر یہ ضعیفہ ہے، روز آتی ہے روزانہ، اور آگے کہتی ہے کہ حضرت نوح کب آئے گا عذاب، کب بیٹھنا ہے کشتی میں انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت نوح جب تھوڑا سا پریشان ہوئے بولے ایسا ہے بڑی بھی، آپ اپنے گھر رہیے، جب عذاب آنے والا ہوگا، جب کشتی چلے گی تو میں کسی کو بھیج کے آپ کو بلوا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نبی خدا کہہ رہا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، اپنے گھر چلی گئی۔ عذاب آیا، اور جس وقت عذاب آتا ہے کس کی عقل کام کرتی ہے؟ اپنا بیٹا ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بھول گئے کہ کسی ضعیفہ سے وعدہ کیا تھا، برسوں یہ کشتی پانی میں چلتی رہی۔ ایک موقع ایسا آیا، اگرچہ اس کے اوپر بھی جھوٹی نسبت دی جاتی ہے کہ 10 محرم کو یہ کشتی رکی تھی لہذا خوشی مناتے ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، کوئی اس کے اندر سچائی نہیں ہے۔ 2 محرم کو کوئی خوشی نہیں ہے جو مسلمان مناتے ہیں کہ صاحب موسیٰ کا ایسا ہو گیا اور عیسیٰ میں یوں ہو گیا اور نوح میں ایسا ہو گیا۔ مستند روایات سے ساری یہ روایات جعلی ہیں، بنی امیہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں تاکہ شہادت حسین کے اثر کو کم کریں، انبیاء کی خوشی کو شامل کر دیا کہ صاحب 10 محرم کو کشتی رک گئی تھی۔ بہرحال جس دن بھی رکی ہو، جب کشتی رکی تو اب انہوں نے کہا کہ میرے اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا دیکھوں جو عذاب آیا اس نے نقصان کیا کیا کیا۔ کشتی سے باہر آئے، دیکھا بیابان، سناٹا، اندھیرا، پانی کے اثرات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ چڑیاں، نہ پرندے، نہ چرند، نہ انسان۔ جو بھی انسان ہے 80 افراد ہیں کشتی میں، صرف 80 افراد، باقی پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے۔ دیکھا ایک جنگل میں ایک چراغ جل رہا ہے، بڑا پریشان ہو گیا، میرے اللہ تو کہہ رہا تھا کہ تو نے پوری کائنات کو تباہ کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں اثرات، یہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ چراغ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایسا چراغ دکھائی دیا کہ ہمارا چراغ بجھ گیا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا میرے اللہ ساری دنیا تباہ ہو چکی، یہ چراغ کیسے جل رہا ہے؟ کہا جاؤ دیکھو تو صحیح۔ نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، ایک چھوٹا سا آشیانہ ہے جس کے اندر ایک ضعیفہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ یہ گھبرا گئے، میرے اللہ ساری دنیا پہ عذاب آیا، سب فنا ہو گئے، اس پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ آواز دی، اے بڑی بھی کون ہو، ذرا باہر تو نکلو۔ دیکھا نوح آئے ہیں، پوٹلی اٹھائی اپنے کپڑے کی اور گٹھری اٹھائی، کہا کیا ہوا، عذاب آ گیا، چلوں آپ کی کشتی میں؟ حضرت نوح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے اللہ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب عذاب آئے گا تو اس کو لے کے جاؤں گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ کہا نوح تم میری مخلوق کو بھول سکتے ہو، میں اپنی مخلوق کو نہیں بھولتا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تمہارے وعدے کی لاج رکھنی تھی،
لہٰذا ساری کائنات تو تباہ ہو گئی، مگر اس کا چونکہ یقین تھا، اللہ اکبر، اس کا چونکہ یقین تھا کہ وہ منجی بشریت آئے گا، وہ نجات دینے والا آئے گا، لہذا دنیا کے عذاب آتے رہے، اس کے یقین نے اس کو قائم و دائم رکھا۔ لہذا عزیزان گرامی، اب دنیا پہ جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، جتنے بھی ظلم و جور ہو جائیں، اگر ہمیں یقین ہے کہ منجی بشریت محمد مہدی آئے گا تو دنیا کی مصیبتیں ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ خدا سلامت رکھے۔ تو عزیزان گرامی، آیا عذاب، تباہ ہو گئے، لیکن حضرت یہ دعا کرتے تھے، عذاب ہے چھوڑ کے نہیں گیا قوم کو۔ حضرت یونس نے دیکھا کہ پوری زندگی گزر گئی، صرف 30 افراد ایمان لائے، تو کہتے ہیں میرے اللہ اس قوم کے اوپر عذاب بھیج دے، میں اس بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی بستی کو چھوڑ کے گئے، اور وہاں حضرت یونس کے 2 دوست تھے، کبھی موقع ہوا تو میں آپ کو سناؤں گا، صحابی ہیں، یہ صحابی بھی بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ 2 صحابی حضرت یونس کے، ایک صحابی تھا اور ایک صحابی پلس عالم تھا، آج متوجہ ہوں آپ، ایک صحابی اور ایک صحابی پلس عالم، اس کے اندر علم و معرفت۔ تو جب یہ اپنی قوم سے پریشان ہوتے تھے تو وہ جو دوسرا والا تھا، اچھا ان کو تو ایک ملا تھا، پیغمبر کو 2 ایسے ملے تھے، تو یہ کہتا ہے کہ ہاں نبی خدا آپ کریے بد دعا، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آ جائے عذاب ختم ہو جائے قصہ، یہ چڑھاتا تھا۔ اور دوسرا کہتا تھا کہ نبی خدا آپ نبی ہیں، تھوڑا صبر کریے، تحمل کریے، کیا فائدہ، ان کو عذاب آ جائے گا، یہ سب مر جائیں گے، آپ ہی کی امت ہے، پھر آپ کس کے پاس جائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے۔ مگر جب گھبرائے حضرت یونس اور بد دعا کی تو یہ اپنے اس صحابی کو لے کے چلے گئے، اور وہ جو عالم بھی تھا، دیکھیے اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ حضرت یونس کا درجہ اس عالم سے کم ہے۔ بعض وقت انبیاء کو سکھانے کے لیے ایسا ہوتا ہے، ہمارے سامنے دلیل قرآنی کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، مگر جب سکھانا ہوا کہ دیکھو علم اور ہوتا ہے، نبوت اور ہوتی ہے، بعض وقت ہم کسی کو ایسی علم و حکمت دے دیتے ہیں جو انبیاء کے پاس بھی نہیں ہوتی، لہذا کہا خضر کے پاس جاؤ، ان کی شاگردی اختیار کرو، اور حضرت خضر نے اپنی شاگردی میں نہیں لیا۔ بڑی منتوں کے بعد جب شاگرد ہو گئے، نبی خدا، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم پیغمبر، ایک عام انسان، عام نبی خضر کا شاگرد بن کے جا رہا ہے، اور خطائیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اور نکال دیا اپنی شاگردی سے، تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے شاگرد ہو۔ قرآن کا واقعہ آپ کے سامنے۔ تو حضرت یونس ہیں، بد دعا کر کے جانے لگے، ادھر وہ جو عالم ہے اور صحابی ہے، اس نے کہا کہ دیکھو اب تو اپنی قوم کے پاس آیا کہ دیکھو نبی خدا تمہارے درمیان سے نکل چکا ہے، نبی خدا تمہارے درمیان سے نکل چکا، ان قریب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور ایسا شدید عذاب آئے گا کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو حضرت یونس روز کہتے تھے، مگر ان کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اب وہ جا چکے ہیں، جب تک نبی تھا تمہارے درمیان رحمت خدا تھی، اب رحمت دور جا چکی ہے، عذاب آنے والا ہے۔ عذاب کا انداز دیکھیے، کالے بادل آ گئے عذاب کے لیے، اور وہ کالے بادل نہیں ہے، وہ پتھروں کے بادل ہیں کہ سنگریزے برسیں گے، قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بادل آتے ہوئے دیکھے تو اب احساس ندامت ہوا کہ مجھے بتاؤ کہ اب ہم کریں کیا۔ قوم ہاتھوں کو جوڑے کھڑی ہوئی ہے کہ بتاؤ کہ کیا کریں۔ کہا کرنا کیا، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، عذاب ٹل جائے گا۔ قوم نے مل کے توبہ اور استغفار کرنا شروع کیا، اللہ نے عذاب ٹال دیا قوم سے، اس قوم سے کہ جس کے لیے نبی بد دعا کر کے گیا ہے، اس قوم سے کہ جس کو نبی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس استغفار میں اتنی طاقت ہے، اس توبہ میں اتنی طاقت ہے کہ معاف کر دیا، چلا گیا عذاب، اور اب یونس کو سکھانا ہے کہ ان پہ تو عذاب نہیں ہوا مگر تمہیں سزا ملے گی، تمہیں سزا ملے گی۔ کس بات کی سزا؟ کہ یہ کام جو اس عالم نے کیا یہ تم بھی کر سکتے تھے۔ جس طرح سے اس نے الفاظ کو استعمال کیا، جس طرح سے اس نے برانگیختہ کیا، لوگوں کو توبہ کے لیے اپنی طرف بلایا اور کہا کہ معافی مانگو، ان انسانوں میں ظرفیت پائی جاتی تھی، کاش متوجہ ہوں، ان انسانوں میں ظرفیت تھی کہ یہ توبہ کر سکتے تھے، تم نہ ابھار سکے لہذا تمہیں سزا ہوگی۔ ان کا عذاب معاف ہوا، ایسی سزا کہ اب قیامت تک یہ سزا کسی کو نہیں دی جانے والی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے، مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے۔ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، آپ پڑھتے ہیں نماز غفیلہ میں کہ یہ ذنون حضرت یونس ہے کہ جب غضب کے ساتھ وہ نکل گئے اپنی قوم سے، اور پھر اللہ نے کیا کیا، ان کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر دیا۔ عذاب ہے ایک طرح کا، یہ سزا ہے، نبی پہ عذاب نہیں ہوتا، یہ سزا ہے، یہ تنبیہ ہے، جس طرح سے حضرت آدم کو تنبیہ تھی کہ تم نے ترک اولا کیا، جاؤ زمین پہ تمہاری اولاد ٹھوکریں کھاتی رہے زمین کی۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار۔ اب سنیے، قرآن کہتا ہے کہ پھر حضرت یونس کو جب یہ احساس ہوا کہ خطا ہو گئی تو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے اللہ تو پاک و پاکیزہ اور اکیلا ہے، میں ہی تھا جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یونس نے
یہ تسبیح مچھلی کے پیٹ میں نہ کی ہوتی تو ہم قیامت تک یونس کو زندہ رکھتے مچھلی کے پیٹ کے اندر. یہ جو ہم نے نجات دی ہے یہ کیوں دی ہے؟ اس تسبیح کی بنیاد پر. اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو ہم قیامت تک ان کو گرفتار رکھتے اس ماہی کے پیٹ میں، ویل مچھلی کے پیٹ میں، اس نہنگ کے پیٹ میں. عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھتے. تو ایسا تو نہیں تھا کہ یونس زندہ رہتے اور مچھلی مر جاتی. کاش متوجہ ہوں. اگر یونس زندہ رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی بھی زندہ رہتی. مسلمان قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو قیامت تک مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے. پھر کیوں شک کیا جاتا ہے محمد مصطفیٰ کے آخری نائب کے اوپر؟ جو خدا یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو خدا مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ امام مہدی کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اور رکھا ہے. حضرت عیسیٰ کیسے زندہ ہے؟ حضرت خضر کیسے زندہ ہیں؟ حضرت ادریس کیسے زندہ ہیں؟ حضرت الیاس کیسے زندہ ہیں؟ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. یہ زندہ واحیات ہیں. انشاءاللہ جب وہ منجی بشریت آئے گا تو یہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اچھا، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ اس دنیا میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ جو نبوت کو امامت سے افضل سمجھتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ انبیاء امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام امامت کریں گے اور یہ سب اذان و اقامت کہیں گے اور ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں گے. عیسیٰ اقامت کہیں گے، الیاس ان کے برابر میں ہوں گے، خضر مدد کے لیے آ جائیں گے، اصحاب کہف ہوں گے جو مدد کریں گے امام کی، اور امام ہوں گے. اور وہاں پر لفظ خلیفہ بھی استعمال نہیں کرتے، وہاں پر نام لیتے ہیں امام مہدی آئیں گے. کہاں سے آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے، اگر حقائق کو کھولا جائے تو حقیقتیں معلوم ہو جائیں. تو عزیزان گرامی، دین میں جو کچھ بھی ہم کو بتایا جاتا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کو کوئی فائدہ اس کا ہونے والا نہیں ہے. اس نے تو ناز اور نخرے اٹھائے ہیں انسان کے، اس نے تو عذاب میں تاخیر کی ہے، اس نے تو معافی کی ہے، اس نے توبہ کو قبول کیا کہ وقت آخر بھی ہم تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. انسانوں عبادت کیا کرو اس لیے کہ تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ اس عبادت کی وجہ سے تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ اس پرہیزگاری کے عوض میں تمہیں کامیابی مل جائے. تو انبیاء علیہ السلام کا ہدف بڑا ہوتا تھا. یہ کیوں تنہا ہوتے تھے اتنی ساری باتوں کے بعد؟ کیونکہ ان کا ہدف بلند ہوتا تھا اور امت کا ہدف چھوٹا ہوتا تھا. یہ چاہتے تھے کہ انسان اپنی جسمانی ضرورتوں کو بلا کر روحانی ضرورتوں کی طرف توجہ دے. اور وہ دنیا والے وہ افراد ہوتے ہیں جو اکثر اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. بھوک لگی ہے لہٰذا اب اس بھوک کو ختم کرنا ہے، حلال کے ذریعے سے ہو یا حرام کے ذریعے سے. نیند آ رہی ہے، بستر چاہیے، یہ بستر حرام والا ہو یا حلال والا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. مگر انبیاء یہ کہتے ہیں کہ اگر بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہ لو، روح کو نجس نہ ہونے دو. اگر جاگنا پڑے تو جاگتے رہو لیکن اپنی روح کو میلا نہ ہونے دو، گندا نہ ہونے دو، کہ یہ روح اصیل ہے، یہ جسم فانی ہے، یہ جسم فنا ہو جائے گا، یہ جسم نجاست سے بنا ہے، نجس ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں نا نہج البلاغہ میں، ختم کر رہا ہوں مجلس کو، کہ مجھے 6 افراد کے اوپر بڑا تعجب ہوتا ہے. ان میں سے ایک وہ کہ جو اس زمین کے اوپر تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا ماضی بھی نجس تھا، کہ یہ گندیدہ نجس پانی تھا. اس کا آنے والا کل بھی نجس ہو جائے گا، کہ وہ جسم کہ جس کو سنوارنے کے لیے گھنٹوں آئینے کے سامنے کنگھا کیا کرتا تھا، یہ وہ انسان کہ جو اپنے جسم کو معطر کرنے کے لیے سینٹ اور عطر لگایا کرتا تھا، موت کے بعد اس کی لاش سے ایسا تعفن ہوگا، جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوگی یہ باڈی، تو وہ چاہنے والے بچے کہ جن کو سینے پہ نہ جانے کتنی راتوں سلایا ہو، جن کو اپنی آغوش میں پالا ہو، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اب اس باڈی کو گھر سے نکالا جائے ورنہ بدبو آنے لگے گی. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان کے اوپر جس کا ماضی نجس تھا، نجس نطفے سے خلق ہوا، جس کا آنے والا کل بھی نجاست ہے، جس کا آنے والا کل بھی نجس ہے. وہ گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی، کہ جو اپنے عبادات کے ذریعے اپنی روح کو مضبوط کر کے اپنے جسم کی محافظت کر لیتے ہیں، پھر وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ صدیاں گزر جائیں، قبر کے اندر جب جنازہ دیکھا جاتا ہے تو تر و تازہ ہوتا ہے. جب جنازہ دیکھا جاتا ہے تو تر و تازہ ہوتا ہے. حضرت حر کون ہے؟ پوری زندگی جس کی گناہوں میں گزری ہو، مگر جس وقت بیدار ہوا وہ شعور و بصیرت اور معافی مانگی، تو پھر عزیزان گرامی اس سے بڑا اور کیا شرف ہوگا حضرت حر کے لیے کہ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں شہدائے کربلا کی تو ہم کہتے ہیں بے ابی انت و امی، اے شہدائے کربلا میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، میری ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے. یہ زیارت صرف ہم نہیں پڑھتے، یہ زیارت معصومین بھی پڑھتے ہیں. شہدائے کربلا میں حر بھی شامل ہے. ائمہ جس سے کہہ رہے ہوں بے ابی انت و امی،
میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. حر کو وہ بنا دیا، حر کو وہ بنا دیا. لہٰذا جس وقت حرم کے توسعے کے لیے کربلا کے اندر جب روزے بنائے جا رہے ہیں، نئے تعمیر ہو رہے ہیں، تو قبروں کو بھی منتقل کیا جاتا ہے، نیا کیا جاتا ہے. جب پتھر ہٹایا گیا حضرت حر کی اس قبر کا، تو دیکھا جنازہ تر و تازہ ہے. 14 صدیوں کے بعد جنازہ تر و تازہ ہے. حتیٰ جو رومال امام حسین نے پیشانی پہ باندھا تھا، وہ رومال بھی ویسے ہی ہے. مرجع وقت کو پیغام ملا کہ حضرت حر کا جنازہ تر و تازہ، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ بھی زیارت کریں. مرجع علی قدر اپنے شاگردوں کے ساتھ قبر حضرت حر پہ پہنچے، دیکھا جنازہ بالکل ویسے ہی ہے. حتیٰ وہ جو داڑھی میں خضاب ہے وہ بھی ابھی ویسا ہی ہے، وہ بھی ابھی ویسے ہی ہے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ ایک انگلی کے اوپر مہدی اور حنا کے نشان تھے، وہ نشان بھی ابھی تک ویسے ہی باقی تھا. امام حسین کا وہ رومال کے جو وقت آخر حر کی پیشانی پہ باندھا تھا، مرجع قدر چاہتے ہیں کہ میں اس کو کھول کے حضرت زہرا کا رومال اپنے لیے متبرک کر لوں اور تبرکاً اس کو اپنے پاس رکھ لوں. جس وقت رومال کھولا گیا تو خون ویسے ہی تازہ جاری ہوا جیسے کربلا میں حر کی پیشانی سے خون جاری تھا. فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ روز محشر حر اپنی پیشانی پہ رومال زہرا لے کے جائے تاکہ اس کی شفاعت ہو جائے. عزیزو شفاعت ہوگی تبرکات سے. کون سے تبرکات ہوں گے؟ ایک تبرکات میں وہ یہ رومال زہرا ہوگا. ایک 6 ماہ کے بچے کا رنگین خون میں رنگین کرتا ہوگا. عباس کے قلم شدہ وہ بازو ہوں گے جن کو زہرا لے کے آئیں گی کہ شفاعت کا سامان لے کے آئی ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. آپ متوجہ گریاں ہیں، میں بھی اپنی منزل پہ آ گیا. عزیزو یہ وہ ایام ہیں کہ جب قافلہ کوفے سے شام کی جانب رواں اور دواں ہے. ظالم خود تو تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہیں، آل اطہار ہیں جو ننگے پاؤں کوفے سے شام لے کے جائے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی سوار بھی ہے کسی ناقے کے اوپر تو کوئی ہودج نہیں ہے، کوئی کجاوا نہیں ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ جب 11 محرم کو قافلے کو آمادہ کیا گیا کہ اب کوفہ لے کے جائیں گے، تو سب کو بٹھایا گیا بے کجاوا اونٹوں کے اوپر. وحشی اونٹ، وحشی ناقے جن کے اوپر عورتوں کو سوار کیا جا رہا. اور کیسے کہ عورتوں سے یہ کہا گیا ہے، بیویوں سے کہا گیا سوار ہو جاؤ ان ناقوں کے اوپر. عزیزو صنف نازک ہوتی ہے عورت، کیسے ناقے پہ سوار ہو؟ ہر بیوی اپنے وارث کی میت کو دیکھ رہی ہے. ام لیلا نے اکبر کی لاش کو دیکھا، بیٹا مدینے سے سوار کر کے لائے تھے، اب سوار نہ کرو گے. کلثوم نے حضرت عباس کو دیکھا، زینب نے حسین کو دیکھا. اور اب جب زینب کی نگاہ پڑی کہ بیویاں انتظار کر رہی ہے کہ کوئی سوار کرے، ایک مرتبہ زینب ہمشیر حسین ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، بیویوں گھبراؤ نہیں، میں حسین کی بہن ہوں، میں میر کارواں ہوں، تم کو سوار کروں گی. ایک ایک بیوی کو سوار کیا. مگر جب موقع آیا کہ خود اب زینب کو کون سوار کرے، کبھی عباس کی لاش کو دیکھا، کبھی حسین کی میت کی طرف نگاہیں ڈالی. اے میرے بھیا عباس بڑی شان سے مدینے سے لائے تھے، یہ بہن اکیلی ہے، یہ شہزادی اکیلی ہے، کون سوار کرے؟ وہ زین العابدین اپنے نحیف بدن کے ساتھ نزدیک آ کے کہتے پھوپھی اماں لائیے میں آپ کو سوار کروں. میں اتنا سننا تھا پیشانی کا بوسہ لیا. اے میرے لال، حسین نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، میں تجھ کو بھی سوار کروں گی. لیجئے سوار ہو گئے زین العابدین. مگر ایک 4 برس کی بچی ہے جس کو سوار کرنے کے لیے وہ منتظر ہے کہ مجھے کیسے سوار کیا جائے گا. ایک مرتبہ زینب نے چاہا سکینہ کو اپنے ساتھ اپنے ناقے پہ سوار کرے. شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، زینب سکینہ کو کسی کے ساتھ سوار نہ کیا جائے گا، اس بچی کو تنہا ناقے پہ سوار ہونا ہے. زینب کہتی ہے ملعون یہ 3 برس کی بچی ہے، کیسے ناقے پہ اکیلے سوار ہو جائے؟ کیسے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جائے گی؟ یہ بچی سوار نہیں ہو سکتی. اگر اماری بھی ہوتی، ہودج بھی ہوتا، تو یہ 4 برس کی بچی کیسے اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ اس کو ہم کو دے دے کہ میں اس کو اپنے ساتھ سوار کر کے کوفے تک لے کے جاؤں. کہتا ہے مجھے ضد ہے کہ یہ بچی اکیلی سوار ہوگی. عزیزو کس کرب کے عالم نے زین العابدین نے دیکھا کہ سکینہ کو سوار کیا گیا ہے ناقے پہ. ابھی یہ چند قدم قافلہ چلا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ ناقے کی پشت سے زمین پہ گر پڑی. زینب نے یہ جو دیکھا تڑپ کے کہتی ہے ملعون میں نے کہا تھا یہ بچی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، میرے حوالے کر دے. ایک مرتبہ ذلیل چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا شبر ملعون کہتا ہے زینب
اب نہ گھبراؤ، اب یہ بچی شام تک گرنے نہیں پائے گی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سکینہ کو پیٹ کے بل ناقے پر سوار کیا گیا، رسیوں سے اس طرح باندھا کہ اب اگر اونٹ بیٹھتا ہے تو سکینہ کے بدن میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح سے قافلہ پہنچا شام تک۔ اب جو وہ رسی اور تناب کھولی گئی، سکینہ کے خون سے تناب رنگین ہو چکی ہے۔ زین العابدین نے بہن کو دیکھا، تڑپ گئے، اے میری بہنا، یہ امام وقت کتنا مجبور ہے، تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تماچے مارے جا رہے ہیں، تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تیرے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، مگر میں اتنا مجبور تیرا دفاع نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ وہ کرب تھا امام زین العابدین کے اوپر کہ جس نے امام زین العابدین کی زندگی کو تہوبالا کر دیا۔ جب تک باحیات رہے باپ کی شہادت، سکینہ کا سفر یاد کرتے رہے۔ قید خانے میں میری ایک بہنا ہے جس کو میں غسل نہ دے سکا، جس کو کفن نہ دے سکا، اس لیے کہ جب تکفین کی نوبت آئی نا تو چاہا کہ لباس کو جدا کریں، مگر لباس کیسے جدا ہوتا؟ یہ لباس زخموں سے اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ امام کو اسی لباس میں سکینہ کو دفن کرنا پڑا۔ عزیزو، اتنے مصائب ہوئے ہیں عابد بیمار پہ کہ جب واپس پلٹ کے آتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے مولا کہاں مصیبتیں ہوئیں، فرماتے ہیں الشام الشام الشام۔ مولا مصیبتیں شام میں جو ہوئیں وہ کیا تھی؟ اور وہ جو مصیبتیں بیان کی ہیں، ایک مصیبت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا میری بہن سکینہ کے تماچے مارے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا سکینہ کے گوشوارے چھینے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ بیویوں کو بے مقنع و چادر دربار میں یہ ظالم لے کے آ گئے۔ عزیزو، ایک موقع عابد بیمار نے ایسا بھی دیکھا کہ بیویوں کے اس حلقے میں ساری بیویوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے، مگر ایک بچی جو 4 سال کی بچی، 4 برس کی سکینہ، اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں کو رکھے ہوئے ہے۔ یزید ملعون کہتا ہے یہ کون ہے؟ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے کیوں چھپائے ہوئے ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ میری بہنا سکینہ بنت الحسین، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اچھا، یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جو حسین کو سکون دیتی تھی؟ کہاں یہ وہی بچی ہے؟ اے بچی بتاؤ کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بس سکینہ تڑپ گئی، ظالم تو نے دیکھا نہیں میری پھوپھیوں اور ماؤں کے بال اتنے بلند ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ بالوں سے کر لیا ہے، مگر سکینہ کے بال بہت کوتا ہیں، چہرے کو نہیں چھپا سکتے، میں اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے ہوں کہ تو نامحرم میرے چہرے کو دیکھے۔ عزیزو، بس یہ جملہ سنا عابد بیمار تڑپ گئے۔ جب مدینے پہنچے تو یہی کہا، ارے مجھے اس وقت بڑی حیا آئی جب میری پھوپھیاں، میری مائیں، میری بہنیں ایک نامحرم سے مخاطب ہو رہی تھی، نامحرم تھے جو بلوے عام میں زینب کو دیکھ رہے تھے، میری بہن سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ لیجئے پورا برس عابد بیمار نے قید خانے میں گزارا، مجلس تمام کر رہا ہوں، اور اب عابد بیمار مدینے آ چکے ہیں۔ الشام الشام کہہ کے روتے ہیں۔ عزیزو، جب بازار میں آتے ہیں نا تو جو قصاب جو جانوروں کو ذبح کرتے تھے اپنے جانوروں کے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے۔ کسی نے کہا یہ علی، جب زین العابدین بازار میں آتے ہیں تم اپنے گوشت کو جو چھپا دیتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب یہ کسی جانور کا کٹا ہوا سر دیکھتے ہیں، کربلا کا رخ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قصاب مجھے اتنا بتا، اس کو ذبح کرنے سے پہلے کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا؟ جب ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے پانی بھی دکھایا تھا، کھانا بھی کھلایا تھا، یہ سر و سینہ پیٹ کے کہتے ہائے رے میرا مظلوم باپ، زمین کربلا پہ ذبح کر دیا گیا، جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، میرا باپ 3 دن کا بھوکا و پیاسا زمین کربلا پہ ذبح کر دیا گیا۔ الا قتل الحسین بکربلا وعلا ذبح الحسین بکربلا کی صدایں آتی رہی، مسلمانوں نے میرے بابا کے سر و تن کو جدا کر۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما۔